یہ بہت اچھا بینچ مارک ہے، لیکن شیخ صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا کیا مسلم لیگ نون نے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دل سے اس نام کو قبول کیا ہے یا بامر مجبوری آگے بڑھنے کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کو قبول کیا گیا ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. انہیں کیا مجبوری تھی، اور ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے سب کے درمیان طے ہوئی ہوگی. بلکہ میرے خیال میں میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، میرے خیال میں اس میں تو میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت بھی شامل ہوگی، آصف انصاری صاحب کی شامل ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشاورت. یہ تو سب کی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا ہوگا. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی ایسی مجبوری تھی یا ان کو اس میں کوئی ان کے تجویز میں کوئی شک تھا کسی کو. سب کی معاملات جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سب کا اس میں انپٹ ہوگی. بالکل صحیح. آج صبح میری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کچھ صحافیوں کو الوداعی ملاقات پہ بلایا ہوا تھا، وہاں بریفنگ بھی دی انہوں نے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام اتحادیوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے کہ جس نام کو وہ سجیسٹ کریں گے، قبول کریں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ تو اتفاق رائے ہو گیا. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اب جو امپریشن ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا ہے بنیادی طور کے اوپر، اور کافی عرصے سے ہم آس پاس یہ باتیں سنتے ہیں کہ مستقبل میں ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آئے گا، وہ لمبا چلے گا اور بہت کچھ ہونا ہے، کچھ احتساب بھی ہوگا، کچھ بڑے معاشی فیصلے بھی ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن تو ویسے 90 دن میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کہ اسی سیٹ اپ کی جانب معاملات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی بطور نگران وزیر اعظم آنے کے بعد؟ بس پھر میں وہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم وقت سے پہلے ہی اپنے فیصلے لے لیتے ہیں، وقت کا انتظار نہیں کرتے. بس یہی سب سے بڑی ہمارا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نگران وزیر اعظم صاحب بن گئے، سارے صوبوں میں نگران وزیر اعلیٰ آ گئے، سب کچھ طے ہو گیا. اب یہ معاملہ جو ہے الیکشنز کا، یہ پیورلی جو ہے مینڈیٹ وہ ہے آپ کے الیکشن کمیشن کا. جی. اب الیکشن کمیشن کے ساتھ دیکھیے، اب الیکشن کمیشن سے آپ یہ سوال کیجئے کہ آپ یہ الیکشن کب تک کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس کا فیصلہ اور اس کا جواب تو آپ کو صرف الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. باقی تو میرے جیسے ایسی مفہومیں قائم کریں گے، اپنی ذہن کی کوئی جو ان کی ہے سوچ وہ آپ تک منتقل کر دیں گے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ میرے کام ہے، نہ آپ کا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے. بالکل صحیح. یوں کہہ دیجیے کہ یہ وزیر اعظم جو آپ کے نگران وزیر اعظم ہے ان کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ پیورلی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. آپ الیکشن کمیشن سے یہ اگر سوال کریں گے، چیف الیکشن کمیشن سے کریں یا ممبر الیکشن کمیشن سے کریں، تو میرے خیال میں شاید آپ کو درست جواب. بالکل صحیح. تو شیخ صاحب پھر آپ سے تھوڑا ریلیونٹ سوال کر لیتے ہیں. آپ کی حکومت نے 16 ماہ اقتدار میں گزارے، 13 جماعتوں پر مبنی اتحادی حکومت تھی اور بہت مشکل وقت تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وہ انہیں مطلوبہ ریلیف یا وہ جو مہنگائی کا خاتمہ ہونا تو نہیں ہو سکا. مہنگائی بہت بڑے پچھلوں کی کچھ ایسے انیشیٹو تھے، اقدام تھے جس کا خمیازہ اس عرصے میں بھگتنا پڑا. اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروائے گا، جب بھی ہوں 2024 میں ہوں، تو مسلم لیگ نون جو اپنی گزشتہ 16 ماہ کی کارکردگی اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں جائے گی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہوگا، یا عوام کو کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے کہ ہم تو 16 ماہ میں مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائے، بھلے کیا دھرا کسی اور کا تھا، لیکن آپ کیا ایسی چیز اٹریکٹیو ان کو سیل کریں گے کہ آپ کو لوگ میکسیمم ووٹ دے سکیں؟ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ مسلم لیگ پتا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور معاملات یہ گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن صرف ایک سوچ تھی کہ پاکستان کو ہم نے اس گرداب سے نکالنا ہے. الحمدللہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو پتا ہے اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس ایک تھا بنیادی جو مقصد تھا وہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا اور پاکستان کو واپس اس جگہ پہ لے کے آنا جس جگہ پہ جو چھوڑا تھا مسلم لیگ کی حکومت نے اور باقی تباہی کی طرف لے گیا. اس کو ٹھیک کرنا تھا. آپ کو اپنے دوستوں کے درمیان اپنا ایک اعتماد بحال کرنا تھا. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ سے پچھلے 3.5 سال میں یا 4 سال میں کہہ لیجیے کہ پاکستان کو بالکل آئسولیشن میں کر دیا گیا تھا. کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ روابط کرنے کو تیار نہیں. آپ نے اپنی خارجہ پالیسیز سے
لوگوں کو ناراض کر لیا. آپ نے ہر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے منافقت کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوسرے ممالک کو سکی کا شکار کیا. اس سے لوگ آپ سے خفا تھے. صحیح. اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پرانے درینہ دوست تھے وہ آپ کے قریب آ گئے, جس میں چائنا شامل ہے, جس میں سعودی عرب شامل ہے, یو اے ای شامل ہے, ایران شامل ہے, ترکی شامل ہے. اس میں امریکنس کے ساتھ بھی آپ نے اپنا تھوڑا بہت بہتر کر لیا. اب اس لیے یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جو آپ نے کی. تو میں نے آپ کو ارشاد دیا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, وہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے. بالکل صحیح, یہ آپ کی یقینی ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن شیخ صاحب جاننا چاہوں گا, قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کب وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ چونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ انتخابی مہم کو وہی لیڈ کریں گے. کیا آپ کے پاس یہی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے؟ اور کیا کوئی ایسی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ کیا وہ اگست میں آ سکتے ہیں یا ستمبر میں آئیں گے, یا بھی ان کی واپسی کا کچھ طے نہیں ہو سکا؟ میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں, آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بغیر شاید الیکشن میں وہ گہما گہمی نہیں ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا طور پہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی ایک اساس ہے. نواز شریف کے ایک سمجھ لیجیے کہ ان ایک سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے, اور پاکستان کے عوام کا ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ان پہ اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے. تو لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشنز کے دوران میری ذاتی رائے میں وہ یہاں پاکستان میں اپنے گھر پہ موجود ہوں گے. پاکستان کی سیاست کو وہ خود لیڈ کریں گے, مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے, اور سیاسی معاملات کو خود وہ دیکھیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ملک کو مزید گرداب سے نکال سکتی ہے. بالکل صحیح, نواز شریف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن شیخ صاحب, جب آپ کی گورنمنٹ آ گئی تھی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس عرصے کے دوران نواز شریف صاحب وطن واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا کوئی قانونی رکاوٹ تھی؟ جواب ہے نہیں. تو کیا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی انسین قسم کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ابھی تک وہ پاکستان نہیں آئے؟ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات تھے, آپ کے سامنے ہی ہیں. پلان کر کے ان کو نکالا گیا, پلان کر کے ان کو سزا دی گئی, پھر اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت ان کو باہر بھیج دیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا جو رویہ اور صاحب پہ جو تقاضے رہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب مجھے اگر آپ خاموش ہی رہنے میں تو زیادہ بہتر ہے. میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے جو کل کو میرے لیے مشکلات کا باعث بن جائے. تو میرے خیال میں ساری باتیں آپ کے سامنے, آپ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے اور ہڈن سیکرٹ بھی نہیں ہے, سب کچھ لوگوں کو پتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ تو اب میں نے آپ کو کیا کہ فیصلہ میاں صاحب کریں گے, وہ سپتمبر میں کرتے ہیں, اگست کے اینڈ میں کرتے ہیں, یا جب بھی کریں گے میاں صاحب یہ فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح. تو شیخ صاحب, آنے والے دنوں میں اب ہمیں یقینی طور کے اوپر مریم نواز صاحبہ بھی بہت ایک لیڈنگ رول میں دکھائی دیں گی یقینی طور کے اوپر, اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما جو اب سیاست سے ہی کنارہ کشی کرنے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام اس میں آتا ہے, کبھی خواجہ آصف صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اور نون لیگ کے اندر کچھ رہنماؤں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی رہنمائی میں یا ان کی لیڈرشپ رول کے اندر مزید سیاست نہیں کر سکتے. تو کیا آئندہ الیکشن سے پہلے کچھ لوگ سیاست سے, نون لیگ کی جو سینئر رہنما ہیں, کیا وہ سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے کا تیاری کیے بیٹھے ہیں, یا نواز شریف صاحب ان کو قائل کر کے اپنے ساتھ رکھیں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں اور پارٹی کو بھی سرو کریں اور ملک کو بھی سرو کریں؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں کہ مجھے خواجہ آصف صاحب کا تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے, یا انہوں نے سیاست کرنی ہے نہیں کرنی. لیکن شاہد خاقان عباسی جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے بڑا پیارا ہے وہ. دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ سارا نون لیگ میں پہلی بار آپ کو بتایا تو میاں نواز شریف صاحب کی ایک جواب ہے. میاں نواز شریف صاحب کے روح رواں ہیں. اب جب میاں نواز شریف صاحب نے طے کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہوں گے, تو وہ میرے خیال میں شاید ان کا اپنا فیصلہ تھا. اس فیصلے پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا.
अब यहाँ पे भी क्योंकि असासा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है, लेगेसी मियां नवाज शरीफ साहब की है, वो लेगेसी किसी को भी ट्रांसफर करेंगे, वो लेगेसी किसी को भी देंगे। मेरे ख्याल में किसी को ये इतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी सियासत कर लीजिए, आप अपने मेंबर कौमी असेंबली बन के बैठ जाइए, जो भी आते हैं। इसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा ऑफिस होता है जो प्राइम मिनिस्टर से आगे है। जब एक दफा आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में शायद कोई बेतुकी सी बात है इस पर कोई इख्तलाफ करना। अरे आप लेगेसी में नवाज शरीफ साहब वो चाहे जिसको भी देंगे, भले वो शहबाज शरीफ साहब को दें, बेटी मरियम नवाज साहबा को दें, किसी को देंगे, किसी को। बिल्कुल सही। शेख साहब, बस एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आप सीनियर सियासतदान हैं, बड़े विजनरी हैं, आपको आइंदा इलेक्शन किस साल में और किस महीने में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वही आपसे अर्ज करूंगा कि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं तो चाहूंगा, बहसीयत है एक सियासतदान, मैं तो ये चाहूंगा कि आप बसीरत की रोशनी में, आपके तजर्बे की रोशनी में जो भी नतीजा होगा उसको मैं कबूल करूंगा, लेकिन जल्दी होना चाहिए। लेकिन इसका सही जवाब जो है, इसका जो दुरुस्त जवाब जो है, वो आपको इलेक्शन कमीशन दे सकता, मैं नहीं दे सकता। मैं तो ऐसे ही जो भी करूंगा तो फरूदों में कायम हूँगा। तो कल को आपके सामने फिर वो मेरे अल्फाज आप सामने रखेंगे, मैं शर्मिंदा होता रहूंगा, तो मुझे क्या जरूरत है मैं ऐसा जवाब दूं या ऐसे फैसले में अपने अल्फाज इस्तेमाल करूं जिसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, मैं उसका मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूं, तो मुझे उससे ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आप ये खुसूसी गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख साहब के साथ, जो बड़ा अहम सवाल था कि इलेक्शन कब होंगे, किस साल में होंगे, किस महीने में होंगे। तो ये शेख रोहेल असगर साहब जैसे सीनियर एक सियासतदान को भी इसके हवाले में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जो कि एक अलार्मिंग है। ताहम मामला उन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में री इमेजिनिंग का पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म था, और वो खुद वो क्या सरगर्मियाँ शुरू करने जा रहे हैं, वो किस तरीके से आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या वो किरदार अदा कर पाएंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस।